بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کل کے درس میں سلام کے آداب کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی اور سلام کے کچھ آداب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں بھی سلام کے کچھ اور آداب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجلس میں جو شخص آئے اس کے لیے مسنون و مستحب ہے کہ آنے والا سلام کرے۔ اس تعلق سے متعدد حدیثیں مروی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے گا، خواہ آنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس یہ ہے کہ جو آئے گا اور آنے والا وہ سلام کرے گا۔ سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، مسنون ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو اور چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جیسا کہ صحیحین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر وفی روایت للبخاری والصغیر علی الکبیر، کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام کرنے میں جن لوگوں کو پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ مثلا چھوٹا بڑے کو سلام کرے کیونکہ بڑے کا حق ہے کہ چھوٹا اس کی توقیر و تکریم کرے، چھوٹا بڑے کی توقیر و تکریم کرے، اور سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوار کے اندر کہیں کبر و غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو اور وہ کبر و غرور سے محفوظ رہے۔ پیدل چلنے والا بیٹھے لوگوں کو سلام کرے کہ وہ گھر میں بیٹھے لوگوں کے مشابہ ہے، جس کے لیے حکم ہے کہ آنے والا گھر میں رہنے والوں کو سلام کرے۔ اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرنے میں مصلحت یہی ہے کہ بڑی جماعت کا یہ حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اس لیے کہ اس کا حق بڑا ہے، اس لیے چھوٹی جماعت کو سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ تاہم اگر ان صورتوں میں اس کے برعکس بھی ہو جائے، یعنی بڑا چھوٹے کو سلام کر لے، سوار کو پیدل چلنے والا سلام کر لے، تب بھی اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بڑوں کا بچوں کو سلام کرنا بھی مسنون و مستحب ہے۔ بڑے بھی کبھی کبھار بچوں کو سلام کر لے تو یہ بہتر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ گزرتے ہوئے آپ کو جب کہیں بچے مل جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، آپ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ مبارک معمول تھا۔
اسی طریقے سے سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر دو آدمی ساتھ چل رہے ہوں اور راستہ چلتے چلتے درمیان میں کوئی درخت یا دیوار وغیرہ حائل ہو جائے اور چند لمحوں کے لیے یہ دونوں ساتھی الگ الگ ہو جائیں، لیکن جب پھر باہم ملیں تو ان کے لیے سلام کرنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ، چلتے چلتے اگر درمیان میں کوئی درخت آ جائے، کوئی دیوار آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، پھر ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو، فلیسلم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کر لینا چاہیے۔ سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کوئی نہ رہ رہا ہو، غیر آباد گھر ہو، وہاں بھی اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو رہا ہے تب بھی اس کے لیے سلام کرنا مسنون ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ غیر آباد گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا چاہیے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جب اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس داخل ہو تو ان سے بھی سلام کرنا مسنون و مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے جب تم اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، ان کے پاس داخل ہو تو ان کو سلام کر لیا کرو، یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، اس سے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو برکت حاصل ہو جائے گی۔ یہ ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہم سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی سلام بھیجے اور ایک آدمی سلام پہنچائے تو سلام بھیجنے والے کو بھی اور سلام پہنچانے والے کو بھی دونوں کو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو کسی کا سلام کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو آپ اس کو جواب دیں گے علیک وعلیہ السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اس سلام کرنے والے پر، سلام بھیجنے والے پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ میرے والد محترم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علیک وعلی ابیک السلام، تمہارے اوپر بھی اور تمہارے باپ کے اوپر بھی سلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کر رہے ہیں، جو تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سلام پہنچانے والے کو جواب دینا کوئی ضروری مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کے ان آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔